جناب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا پھر سے کرم ہونے والا ہے کہ ماہ صیام، ماہ رمضان، ماشاءاللہ رمضان المبارک ہم پہ پھر سے سایہ فگن ہونے والا ہے. یعنی وہ مہینہ کہ جس کی ہر آن، کہ جس کی ہر ساعت، کہ جس کی ہر گھڑی فضیلتوں سے پر ہے، اور جو پیارا پیارا مہینہ اپنے ساتھ رحمت، بخشش اور نجات کے پروانے لے کے ہم پہ سایہ فگن ہوتا ہے. تو پھر سے آ رہا ہے ماہ رمضان. اور جناب روزہ جو کہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، فرض عبادت ہے، اس کے احکام، شرعی حکم کس طرح سے رکھنا ہے، لغوی معنی رکنا، اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے، وہ تمام آپ تمام کے سامنے ذکر کی گئی گزشتہ ایپیسوڈ جو آپ نے ملاحظہ کی. آج جو ہم بات کر رہے ہیں جناب ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ نزول قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا. یہ رحمت ہے، یہ بھلائی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے. نماز تراویح حکم شرعی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لفظ تراویح جو ہے یہ ترویح کی جمع ہے. ترویح سے معنی، جس کا معنی مطلقاً بیٹھنا ہوتا ہے. پہلے یہ فقط جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں 4 رکعت ادا کر لینے کے بعد جو بیٹھنا ہوتا تھا آرام کے لیے، اس پہ اطلاق ہوا اس کا. اس کے بعد 4 رکعت کو ہی ترویح کہا جانے لگا. اور پھر اب یہ ہے رمضان کی راتوں میں جو 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اس کو مکمل ہم تراویح کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں پہ سنت موقدہ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ باعث ثواب ہے. لیکن اگر آپ نے بلا عذر اس کو 1-2 بار ترک کرا تو یہ برا، لیکن اگر عادت اس کی بنا لی تو یہ گناہ بھی ہے. جبکہ جماعت کے ساتھ ادائیگی مردوں کے لیے اس کی با جماعت تراویح کی جو ادائیگی ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یعنی کہ اگر چند لوگ بھی ادا کر لیتے ہیں کسی محلے یا علاقے میں سے، تو سب کی طرف سے یہ جو رکنیت ہے، یہ اس کی سنت موقدہ کی جو ذمہ داری ہے ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے. البتہ مسجد میں جو ہے وہ اس کی جماعت قائم کی جائے تو یہ افضل و اعلیٰ ہے. لیکن اگر گھر میں یا کسی اور جگہ میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ اس کی کیا کہتے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ثواب سے محرومی کا سبب ضرور بنے گا. جبکہ عورتوں کے لیے ہے کہ یہ تنہا زیادہ افضل اور بیسٹ دور حاضر کے اعتبار سے کہ اپنے گھر میں تنہا بھی ادائیگی کا اہتمام کر سکتی ہیں بنا جماعت کے. اور اگر کہیں جماعت کا اہتمام بھی ہے کسی مرد حضرات کی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ مساجد میں ہے یا کہیں فیملی میں جماعت کا اہتمام ہے، تو اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں کہ جائیں تو محرم کی اجازت کے ساتھ، اس کے ساتھ جائیں، راستہ پر امن ہو، مرد عورت کا الگ اہتمام ہو، پھر وہاں پہ درس ہو، فضول گفتگو وغیرہ میں نہ مشغول ہوں، اور سیدھا پڑھ کر درس کا اہتمام کر کے اٹینڈ کر کر واپس گھر کو آ جائیے. اور وقت اس کا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ عشاء کے فرائض کے بعد اس کی ادائیگی پہ کریں گے. اور البتہ اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی. اگر ترک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ لازم ہوتی ہے. اچھا، میں چاہتی ہوں یہی سوال میں آپ کی سمت لے کے آؤں. ضمن تو نے گفتگو کی، لیکن مفصل آپ کلام اس حوالے سے کیجئے کہ خواتین گھروں میں کس طرح سے اہتمام کریں نماز تراویح کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بہن نے فرمایا کہ تراویح سنت موقدہ ہے. اکثر خواتین یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ تراویح جو ہے مرد حضرات کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، خواتین کے بھی اوپر سنت موقدہ ہے. اب اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جیسا حکم ہمیں پتہ چلا کہ آپ ترک نہیں کر سکتے بلا ضرورت، اور اس کو مطلب کہ ہمارے پاس اسکپ کرنے کا آپشن نہیں ہونا چاہیے. اگر تھکن ہے تو آرام سے ادا کر لیں، یا پھر آخر میں جیسے فجر سے پہلے ادا کر لیں. آپ کے پاس پورا وقت ہے عشاء سے لے کر فجر صبح صادق سے پہلے تک. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے 4 فرائض اور 2 سنت موقدہ پڑھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد آپ یہ 20 رکعت ادا کریں گی. اور سنت صحابہ پہ عمل کرتے ہوئے 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. اب ہر 4 رکعت کے بعد آپ اس میں دعائے تراویح کی جو دعا ہے وہ بھی ادا کریں. اور اگر وہ دعا حفظ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی اور کلمہ یا پھر کوئی ذکر و اذکار یا کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کر کے آپ اپنی پوری 20 رکعت مکمل کریں گی. اس کے بعد وطر پڑھیں گی. ہماری خواتین یہ ہوتا ہے کہ افطار کا انتظام کرتی ہیں، پھر سحری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اس صورت میں اتنی تھکن کا جو شکار ہوتی ہیں، تو لازم نہیں کہ آپ 20 ایک ساتھ ہی پڑھیں، بلکہ آپ پہلے 10 پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا گیپ لے لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. اس میں بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے بلا ضرورت، بلا عذر کے اگر آپ بیٹھ کے پڑھتی ہیں تو ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی جو تراویح ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. اگر تھکن کے باعث آپ بیٹھتی ہیں تو عادت نہ بنائیں بیٹھنے کی، لیکن ادا کریں. کسی بھی طریقے سے اس کو چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں، اور پورے 30 دن یا 29 دن جتنے دنوں کے روزہ ہے اتنے دن تک آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اچھا،
مفتی صاحب میں آپ کی اس ہمتانہ چاہتی ہوں اس تعلق سے ضمن میں آپ گفتگو فرمائیں. ماشاء اللہ آپ کو ملکہ حاصل ہے. اس حوالے سے یہ بتائیے ملکہ حاصل ہے کہ خواتین گھروں میں نماز تراویح کیسے ادا کریں اور اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ماشاء اللہ آپ نے لفظ کی تصحیح خود ہی کر لی. ملکہ جو ہے وہ یہ درست لفظ ملکہ ہے. مہارت کے معنی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ملکہ ہے بفتحتین، یعنی میم پہ بھی زبر ہے، لام پہ بھی زبر ہے. ملکہ الگ لفظ ہے، ملکہ ملک کی مؤنث ہے. یاد آ گیا تھا حضور. جی بالکل آپ نے خود ہی تصحیح کر لی. ویسے میں اس کی وضاحت پہلے بھی کر ہی چکا ہوں. جی. تو تراویح کی جہاں تک بات ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے رجال اور نساء دونوں کے لیے. مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. باقی مردوں کے لیے اس کی جماعت قائم کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مسجد کے اندر جماعت قائم ہو، اس کے اندر ختم قرآن کا اہتمام ہو اور چند لوگ شریک ہو گئے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی اہتمام نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہوتے ہیں. تو جماعت بھی سنت مؤکدہ ہے لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور لیکن ہر فرد کے حق میں انفراداً کیا ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے، کفایہ نہیں ہے، عین ہے. تو سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے بھی. اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. خواتین کا تراویح پڑھنا بھی ضروری ہے. تراویح خواتین کو معاف نہیں ہے. جس طرح مردوں کو معاف نہیں ہے تو ایسی خواتین کو بھی معاف نہیں ہے. ہاں وہ خواتین کے جن کا شرعی عذر کے ایام ہوں تو چونکہ ان ایام میں نماز معاف ہوتی ہے تو اس لیے ان میں تو تراویح نہیں ہے. لیکن ادروائز عام جو حالات ہیں ان میں خواتین کے لیے بھی تراویح اسی طرح سنت مؤکدہ ہے جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اور تراویح کا روزے سے براہ راست تعلق نہیں ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ پایا تو تراویح کے لیے روزہ نہ رکھنا عذر نہیں ہے. تراویح کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. تراویح بہرحال الگ سے پڑھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اب چونکہ جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو تراویح بھی نہیں پڑھ رہے. ہاں واقعی کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے رخصت ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن عام حالات میں تراویح جو ہے وہ پڑھی جائے گی. روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ماہ رمضان سے تعلق ہے تراویح کا، روزے سے براہ راست تعلق نہیں ہے. تو تراویح کا اہتمام ضرور کیا جائے. گزارش کر رہا تھا عورتوں کی تراویح کے حوالے سے. تو عورتوں کے لیے بہتر افضل اولا یہی ہے گھر کے اندر تراویح ادا کریں. باقی مسجد میں جو ہے وہ عورتیں تراویح کی جماعت کر سکتی ہیں، نہیں تو عورتیں خود تو تراویح کی جماعت قائم نہیں کر سکتی. لیکن جو ہے مسجد میں کہیں عورتوں کا اہتمام کیا ہو پردے کے اندر تو وہاں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. تو ایسی مساجد کے جہاں پر پردے کا بھرپور اہتمام کیا گیا ہو، پردے کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہو، انٹرنس ایگزٹ الگ الگ ہو، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہوتا ہو اور راستے میں بھی کسی قسم کا فتنہ یا خطرہ نہ ہو تو محرم کی اجازت کے ساتھ اگر خاتون وہاں شریک ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی اگر درس کا اہتمام ہے علم دین سکھانے کا تو اس علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کی نیت سے ایسی صورت میں مخصوص صورت میں عورتیں وہاں شریک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.